बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू टीचर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अदब क्या है और कुछ सवालात सामने रखकर हम अदब के हवाले से गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि सवालात हैं कि अदब क्या है, अदब कब से है, अदब क्यों तख्लीक हुआ और अदब के फ़वाइद क्या हैं। तो ये चंद सवालात हम सामने रखेंगे और इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अदब के अगर हम लफ्ज़ी मानी की बात करें तो अदब के मानी एहतिराम के हैं, तहज़ीब के हैं और दूसरों की इज़्ज़त करने के हैं। लेकिन जब हम इस्तिलाह में जाते हैं तो अदब अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात को मुतासिर कुन अंदाज में इजहार को कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई आम बंदा बात करता है तो वो ऐसे अंदाज में बात करता है कि जिससे दूसरे ज़्यादा मुतासिर नहीं होते। उसका अंदाज बिल्कुल आम सा होता है। उसके मुकाबले में जब एक अदीब बात करता है तो उसका अंदाज अदीबाना होता है और जिससे दूसरे बहुत जल्द मुतासिर हो जाते हैं। जैसे मैं एक शेर आपके सामने अगर पेश करूं, उसको आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि देखो एक अदीब किस तरीके से बात करता है। वैसे वो बात नॉर्मल सी होती है, लेकिन अदीब का जो अंदाज़ होता है, अंदाज़ बयां होता है, वो बात को मुतासिर कुन बना देता है। जैसे राहत इंदौरी कहता है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने चंद मट्टी के चरागों को सितारा करके। अब अगर इन अशार के मफ़हूम की आप बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा गहराई नहीं है, कोई अजीब बात नहीं है। सिंपल बात को उसने ऐसे अंदाज में बयान किया है जिससे दूसरे लोग मुतासिर होते हैं। और अदब की एक और ख़ास बात ये होती है कि अदब बार बार सुनने से भी इंसान बोर नहीं होता, इंसान उकता नहीं जाता। अब एक सीधी सादी बात को अगर आपको एक मरतबा कोई बात बताए और दूसरी मरतबा आपसे दोबारा वही बात करे, तीसरी मरतबा वो बात को दोहराए, तो फिर इंसान बोर हो जाता है, उकता जाता है। उससे इंतहाई वो बात बुरी सी लगती है कि बार बार ये बात दोहराई जा रही है। और इसके मुकाबले में अदब की हम बात करें तो उसकी अगर दोहराई भी हो जाए, वो बार बार भी हम सुने तो उकताहट का इजहार नहीं होता, हम उकता नहीं जाते, हम बोर नहीं होते। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम गज़लें सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, तब हमारा दिल करता है कि और भी सुने, और उससे जो है ना गज़ल से नफ़रत सी नहीं होती। तो ये अदब की एक ख़ास बात होती है। अगर अदब की हम तारीफ़ करें तो जामे तारीफ़ उसकी यही बनती है कि अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात का मुतासिर कुन अंदाज में इजहार अदब कहलाता है। और वैसे आम अल्फाज में वैसे रिटन वर्क को भी अदब कहा जाता है, यानी लिखी हुई चीज़ें जो हैं, किताबें, वो अदब का हिस्सा हैं। इसीलिए अंग्रेज़ी में अक्सर रिटन वर्क को लिटरेचर कहा जाता है। लेकिन उर्दू में मैंने जो जामे तारीफ़ आपके सामने की है, ये मुझे बेहद अच्छी लगी। इसके बाद अगला जो सवाल है, अदब क्या है, ये तो आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अदब कब से है। जो नाक़िदीन है या मुहक्किकीन है, उनके मुताबिक जब से इंसान इस ज़मीन पर कदम रखा है तब से अदब का आगाज़ हुआ है। और बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत से ज़मीन पर भेजा तो वो इंतहाई उदास थे। ज़ाहिर है जन्नत की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। एकदम उस खूबसूरत ज़िंदगी से उसे निकाल के जब ज़मीन की बेरानी में फेंक दिया गया तो उसे बेहद बुरा लगा। उस वक्त जो उसने फरियाद की थी, अल्लाह ताला से दुआ की थी, वो अदब के अव्वलीन नुकूश हैं, वो अदब का आगाज़ है।
اور جب تک انسان اس دنیا میں رہے گا تب تک ادب موجود رہے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ کوسچن ہے کہ ادب کیوں تخلیق ہوا، اس کی دو وجوہات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان فطری طور پر، یعنی انسان میں یہ فطرت رکھی گئی ہے کہ وہ تخلیق کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی وہ کوئی نئی چیز کریٹ کرتا ہے اس کو روحانی طور پر تسکین ہوتی ہے، اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور چونکہ ادب بھی تخلیق ہی ہے، اس میں نئے نئے خیالات تخلیق کیے جاتے ہیں، نئے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں اور الفاظ کو نئے انداز دیے جاتے ہیں، انداز بیان تخلیق کیے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان ادب تخلیق کرتا ہے کیونکہ اسے تخلیق سے محبت ہے، کچھ کریٹ کر کے اسے خوشی ملتی ہے، اس لیے انسان ادب کریٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب تخلیق کرنے کی جو وجہ ہے کہ یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اگر وہ خوش ہو جائے یا اداس ہو جائے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، کیونکہ سماجی مخلوق ہے، دوسروں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا غم اور اپنی خوشی دوسروں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ان دو وجوہات کی وجہ سے ادب تخلیق ہوا اور تخلیق ہو رہا ہے اور آئندہ بھی تخلیق ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات اور جذبات کو اپنے تک کیوں محدود نہیں رکھتا، دوسروں کو کیوں بتانا چاہتا ہے؟ اس سے پہلے بھی تھوڑا سا میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ انسان معاشرتی مخلوق ہے، سماجی مخلوق ہے، اور سماجی مخلوق ہونے کی حیثیت سے وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کے رہنا چاہتا ہے، اور جو اس کی فیلنگز ہیں، جو احساسات ہیں، ان کو دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، چاہے وہ بہت زیادہ اداس ہو یا بہت زیادہ خوش ہو، تو ان کیفیات کا وہ اظہار کرتا ہے اور دوسروں کو بتا کے اسے روحانی تسکین ہوتی ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی دوسروں کے ساتھ جب شیئر کرتا ہے تو اس کی خوشی بڑھتی ہے، اور جب وہ اداس ہو، غمگین ہو اور اپنا غم دوسروں کے ساتھ شیئر کرے تو اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ خوشی شیئر کرنے سے بڑھتی ہے اور غم شیئر کرنے سے کم ہوتی ہے، اس لیے انسان اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ادب کے فائدے کیا ہیں، ادب کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں، ادب کے بہت سے فوائد ہیں، جیسے سب سے پہلے میں تذکرہ کروں کہ انسان کو یہ جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ ہم ناول پڑھتے ہیں، ہم افسانے پڑھتے ہیں، اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے اور کون سا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سے ناولوں میں بہت سی اہم باتیں کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ جو بین الاقوامی جو کائناتی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف بھی توجہ دلائی جاتی ہے، اور اکثر بڑے بڑے ایشوز کو اشاروں کے ذریعے، کنایوں کے ذریعے ایسے انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ہم ان سے واقف ہو جاتے ہیں اور جینے کا سلیقہ ہم سیکھ جاتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ محظوظ ہونا، یعنی جس طرح انسان تخلیق کر کے، کچھ کریٹ کر کے محظوظ ہوتا ہے، اس کو تسکین ملتی ہے، اسی طرح اس کریشن کو دیکھ کر، اس کریشن کو محسوس کر کے بھی انسان کو تسکین ملتی ہے۔ جس طرح جب بھی ہم سنتے ہیں کہ چاند پہ جانے کی بات سنتے ہیں یا مریخ کے حوالے سے نئی بات سنتے ہیں تو ہمیں تسکین سی ہوتی ہے، ہم بہت غور سے سنتے ہیں کیونکہ وہ نئی چیز انہوں نے ایجاد کی ہے یا نئی چیز انہوں نے دریافت کی ہے۔ اور اس طرح جب کوئی نئی ایجاد سامنے آ جاتی ہے، کوئی مشین سامنے آ جاتی ہے یا کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے تو ہم بہت خوش ہو کے اس کو سنتے ہیں، اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ادب یعنی ایک کریشن ہے، ایک تخلیق ہے، اس کو دیکھ کر یا اس کو محسوس ہو کر یا اس محسوس کر کے یا اس کو پڑھ کر انسان محظوظ ہوتا ہے، انسان کو خوشی ملتی ہے اور بہترین وقت گزاری بھی ہے۔ جس طرح بہت سے فضول کاموں سے بہتر ہے کہ انسان کوئی ناول پڑھے، انسان افسانے پڑھے، انسان موٹیویشنل بکس پڑھے، تو یہ اسی وجہ سے
وہ اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ بہترین وقت گزاری اس سے ہو سکتی ہے، اچھی وقت گزاری اس سے ہم اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور ایک اور آخری جو پوائنٹ ہے میرے پاس، انسانی مسائل سے آگاہی۔ دیکھو جن مسائل کا ہم سامنا کرتے ہیں وہ صرف ہمارے مسئلے نہیں ہوتے، دنیا میں کسی نہ کسی انسان کا وہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ادب پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے کہ جس مسئلے کا میں سامنا کر رہا ہوں، اس مسئلے کا فلان نے بھی سامنا کیا تھا، اس مسئلے کا فلان نے بھی سامنا کیا تھا، اور اس نے کس طریقے سے اس کا حل نکالا تھا۔ اور جو کام ہم جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے ہماری طرح زندگی گزاری تھی ان کو کیا فائدے ملے تھے، کیا نقصان ملے تھے، ان تمام چیزوں سے ہم آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ادب کے فوائد ہیں۔ اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔